کر خدا کے زندگی بخش کلام کو سیکھ سکیں۔ ہمارے آج کے اس پیغام کا عنوان ہے کہ مسیح کے ساتھ وفاداری کے نتائج۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس میں جب خدا کے ساتھ جو بھی خدا کا بندہ چلا ہے اس کو خدا کے ساتھ چلنے کے لیے بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 5واں باب یسوع مسیح یہاں پر پہاڑ پر کلام سنا رہے ہیں اور لوگ پہاڑ کے پاس، اس پہاڑ کے اوپر تک لوگ یسوع مسیح کے کلام کو سننے کے لیے جاتے ہیں۔ پہاڑی واعظ اسے اس لیے کہا گیا 5ویں باب سے 7ویں باب تک، متی کی انجیل اس کے 5ویں باب 7ویں باب تک اس کو پہاڑی واعظ کہا گیا۔ پہاڑی واعظ کیوں کہا گیا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح معجزات کرتے، شفائیں دیتے، بیماروں کو، لنگڑوں کو چلاتے، بدروحوں کو نکالتے، تو لوگ دور دور سے یسوع مسیح کا کلام سننے کے لیے آتے اور بہت بھیڑ جمع ہو جاتی تھی۔ تو اس وقت کوئی بھی ایسا سورس نہیں ہوا کرتا تھا کہ ان کے پاس مائک ہو یا ساؤنڈ سسٹم ہو تو وہ اس کے ذریعے سے دور تک آواز کو پہنچا سکے۔ تو یسوع مسیح نے اس پہاڑی کو استعمال کیا۔ یسوع مسیح پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور وہاں پر کلام سناتے ہیں تاکہ لوگ نزدیک آ کر دور تک میری آواز جا سکے، لوگ نزدیک تک پہنچ سکے اور ان کو خداوند کا کلام سنا سکے۔ جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر یسوع مسیح کہتا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ پہلا لفظ مبارک ہیں، مبارک ہیں مطلب یسوع مسیح کہہ رہا ہے مبارک ہیں جو اس سے پہلے کے لوگ ستائے گئے، اس تعلیم دینے سے پہلے لوگ ستائے گئے۔ ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں بہت سارے انبیاء جو خداوند کے کلام کو سناتے تھے، صحیح تعلیم دیتے تھے، ان کو لوگوں نے ستایا، ان کو لوگوں نے مارا پیٹا، ان کے اوپر بہت ساری اذیتیں آئی۔ جب ہم خداوند کے بندہ ایوب کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو خداوند کے بندہ ایوب کو بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اس پر بہت ساری آزادیاں آئی۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے ایوب پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت۔ جس کسی کو یہ حوالہ مل جائے تلاوت کر دیں۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند کا بندہ ایوب جو راست بازی سے چلتا اور خداوند سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا، تو اس کو جب شیطان نے دکھ دیا راست بازی کے سبب سے، جب یہ خداوند کا بندہ وہاں پر راست بازی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو شیطان جب خدا کے بیٹوں کے ساتھ خدا کے تخت کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے، حاضر ہوتا ہے، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں، خداوند اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ادھر ادھر پھرتا ہوا زمین پر آیا ہوں۔ تو خداوند سے کہتا ہے کہ کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر غور کیا؟ اس کی طرح زمین پر کوئی بھی بندہ راست باز اور خدا سے ڈرنے والا اور بدی سے دور رہنے والا کوئی نہیں۔ تو وہ کہتا ہے ہاں تو نے اس کے گرد اپنی باڑ لگائی ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں صرف دکھ کا کہ یہ راست بازی کے سبب سے شیطان نے اسے ستایا۔ جب ہم پرانے عہد نامہ میں دانیل کی کتاب کو دیکھتے ہیں، خداوند کا بندہ دانیل جو کہ راست بازی کے سبب سے ستایا گیا، اسے شیروں کی ماند میں ڈالا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا سے دعا کرتا تھا، وہ کسی غیر معبود سے دعا نہیں کرتا تھا۔
دارا نے جو اس کے وزیر تھے ان میں سے یہ تیسرے درجے کا وزیر تھا دانیل، اور اس کے ساتھ اور بھی وزیر تھے، وہ حسد میں آ کر اس کو پھنسانا چاہتے تھے، اس عہدے سے اتارنا چاہتے تھے، تو ان کے پاس کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں تھا کہ وہ اس کو پھنسا سکے۔ انہوں نے یہ سورس استعمال کیا کہ اس کو کہتے ہیں کہ تو آسمان کے خدا سے نہیں کچھ مانگنا، تو جو بھی کچھ مانگنا ہے وہ دارا سے مانگنا ہے۔ تو 30 دن کے لیے انہوں نے یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی دعا کرنی ہے وہ کسی معبود سے دعا نہیں کرنی بلکہ دارا سے مانگنا ہے۔ تو خداوند کا بندہ وہاں پر دعا کرتا ہے، 3 وقت دعا کرتا ہے، اپنی کوٹھری میں جاتا ہے اور دعا کرتا ہے۔ دعا کرنے کے سبب سے اس کو شیروں کی ماد میں ڈالا گیا۔ جب ہم دانیل ہی کی کتاب میں صدرک اور میشک اور عبدنجو کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کو مورتی کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا۔ میرے عزیزو، ان کو آگ کی بھٹی میں اس لیے ڈالا گیا کہ وہ خداوند کو سجدہ کرتے تھے، وہ خداوند کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انہوں کو کہا گیا کہ تو نے نبوکت نظر بادشاہ کی مورت کو سجدہ کرنا ہے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، انہوں نے سجدہ نہیں کیا۔ انہوں نے خداوند کے اوپر ایمان رکھا کہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں وہی ہمیں بچائے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو خداوند نے ان کو بچایا۔ خداوند نے کہا ہے کہ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے۔ یہ بندے راست بازی کے سبب سے ستائے گئے اور خداوند نے ان کو بچایا بھی۔ جب ہم اگلی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے۔ یہ آج کے لیے آیت ہے۔ جو لوگ خداوند کے کلام کو سناتے ہیں، جو لوگ خداوند کے زندگی بخش کلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے یہ کلام ہے کہ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم کیا ہوگے؟ مبارک، خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر خداوند یسوع المسیح ہمیں پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے سبب سے، میرے نام کے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں گے، تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، تمہیں کلام سنانے سے منع کریں گے، تم پر اذیتیں دیں گے، تمہیں قید خانہ میں پکڑوائیں گے۔ جب ہم خداوند کے بندہ پلوس اور سلاس کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر خداوند کے بندے پلوس اور سلاس خداوند کی خدمت کے وسیلہ سے اذیت میں اس جیل میں پھنسائے گئے ہیں، جیل میں قید کیے گئے ہیں، ان کے ہاتھوں اور پاؤں میں کاٹ ٹھوکے گئے ہیں۔ میرے عزیزو، ان کو اذیت دی گئی ہے۔ جب ہم خداوند کے بندہ استفنس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس کو سنسار کیا گیا ہے۔ جب یوحنا کی زندگی کو غور کرتے ہیں تو یوحنا کو اس کے سر کو کٹوایا گیا ہے خداوند کے سچے کلام کو سنانے کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، بہت سارے ایسے حوالہ جات ہیں جو پیش کرتے ہیں کہ خداوند کے وسیلہ سے تم پر اذیتیں آئیں گی، لیکن تمہیں گھبرانا نہیں، تمہیں خوشی کرنی ہے، شادمانی ہونی ہے۔ جب ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو پڑھتے ہیں تو خداوند ہمیں کہتا ہے کہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے برکت چاہو، جو تم پر لعن طعن کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ آج ہمیں میرے عزیزو ان پر لعن طعن کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو کہنے کی ضرورت ہے جو ہمیں لعن طعن کرتے ہیں، جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کو برکت دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم خداوند کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل اور اس کے 15ویں باب اور 23ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، میرے ساتھ نکالے یوحنا کی انجیل
اس کا 15واں باب اور اس کی 23ویں آیت۔ وہاں پر لکھا ہے کہ جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے وہ میرے باپ سے بھی عداوت رکھتا ہے۔ اور جب ہم اور کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو 15ویں باب کی 19ویں سے 19ویں آیت میں لکھا ہے، اگر دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے تو تم جانتے ہو کہ اس نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ میرے عزیزو، یہاں پر یسوع مسیح ہمیں سکھانا چاہتے ہیں کہ تم نے گھبرانا نہیں، جب دنیا میں کلام کو سنانے کے لیے جانا ہے گھبرانا نہیں بلکہ دلیری کے ساتھ رہنا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے تم سے پہلے مجھ سے بھی عداوت رکھی۔ یسوع مسیح کی زندگی پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح کو پکڑا گیا، اس کے کوڑے مارے گئے، ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے، عدالتیں اس پر کی گئی۔ میرے عزیزوں، بہت سی ہزار ثانیہ یسوع مسیح کو سہنی پڑی۔ تو ہم آگے جب خداوند کے کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند کا زندگی بخش کلام مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں خداوند کا بندہ کہتا ہے، مکاشفہ کی کتاب اس کا 2 باب اور 10ویں آیت، جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر، دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، اور 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ تم پر جتنی بھی مصیبتیں آئیں، جتنی بھی ہزار ثانیہ آئیں، خواہ تمہاری جان بھی چلی جائے تو تم نے گھبرانا نہیں۔ یہاں پر کہتے ہیں کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دینا ہے۔ آج اگر ہمیں زندگی کے اس تاج کو حاصل کرنا ہے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم پر جتنی بھی مشکلات آئے ہمیں خداوند کے کلام کو لے کر کھڑے ہو جانا ہے۔ ہمیں روٹی پانی پیسے کی فکر نہیں کرنی کہ وہ کہاں سے آئے گا، وہ خداوند مہیا کرے گا، کیونکہ خداوند کا وعدہ ہے۔ آج میرے عزیزوں، ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں جان دینے کے لیے وفادار ہوں؟ کیا میں خداوند سے وفاداری کے ساتھ چل رہا ہوں؟ آئیں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں اور دعا کریں۔ بھائی انتپاس کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے۔